बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिर हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। मैं रात देर गए लाहौर पहुँचा, इस्लामाबाद और फैसलाबाद के विजिट और दौरे के बाद, और वहाँ बहुत सारी बातें हुई आपको बताने वाली हैं। बहुत सारे लोग मिले, काउंसलिंग के लिए भी लोग मिले, उनके सेशंस में मिले, रहनुमाई के लिए भी मिले, मोहब्बत करने वाले भी मिले, तोहफा देने वाले भी मिले। कई लोगों ने मुझसे पूछा, ज़ाहिर है जो कभी यूनिवर्सिटी के ज़माने के थे, उस्ताद हैं, मुख्तलिफ शोबों के हेड्स हैं, कि तुम ऐसे क्यों हो। अच्छा, इसके जवाब में आमतौर पे जो मेरे पास दलील अब मैं देता हूं तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, और वो तिरमिज़ी और मसनद अहमद में आई है। आपने फरमाया कि तुम में बेहतरीन लोग वो हैं, तुम में से बेहतरीन लोग वो हैं जिनसे लोग खैर की तवक्को रखें, नंबर 1। फिर साथ ही कहा और उनके शर से महफूज रहें। तो मैं अगर कभी गौर करूं तो कम से कम 3 दिहाइयां तो ऐसी हो गई शौरी तौर पे कि मैंने कभी किसी को नुकसान पहुंचाने का सोचा भी नहीं है, इवन जो मुझे नापसंद होते हैं, इवन जो मुझे नुकसान पहुंचाते हैं, जिनकी साजिशों का मुझे इल्म होता था। अब तो खैर मैं बॉदर ही नहीं करता, लेकिन जो पहला वाला है कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर जो 4-5 लाख लोग ज़ाहिर है यूट्यूब पे अलग हैं, फेसबुक पे अलग हैं, तो जो सुनते हैं इनमें से सभी लड़कियां हों, लड़के हों, खवातीन हों, बुजुर्ग हों, हम उम्र हों, बच्चे हों, तो को यही रखते हैं कि अख्तर अब्बास मेरे को खैर की बात बताएगा और उनसे उनकी जिंदगी में खैर आएगी। ये जो सैकड़ों और हजारों बच्चियां जिनकी जिंदगी बेहतर हुई और जिन्होंने अपनी गलतियों से तौबा की और नई जिंदगी में गई, जितनी राहत और जितनी मोहब्बत वाली दुआएं वहां से वसूल होती हैं, तो मैं सोचता हूँ ये अल्लाह का एक इनाम है कि मेरे लिए मुस्तकिल एक सदका जारिया बन गया। अच्छा, एक और अल्लाह के रसूल की हदीस है और ये मुस्तदरक के हाकिम में आई। आपने फरमाया कि जो शख्स इस हाल में सुबह करे कि उसे मुसलमानों की फलाह बहबूद का ख्याल ना हो, ध्यान ना हो, उनके बारे में ना सोचे, तो हम में से नहीं है। यानी ये कोई छोटी बात नहीं है। सो इट्स अ पार्ट ऑफ ईमान। और कल ये हुआ कि फैसलाबाद में जो सबसे खूबसूरत होटल है वो सरीना है, तो ज़री यूनिवर्सिटी की जो जमीयत है वो वहाँ हमेशा प्रोग्राम करती है, कई बरसों से कर रही है, और उसका नाम होता है मैप योर फ्यूचर। तो मैंने वहाँ उनको, चूंकि सारे ज़री यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट थे, लड़के लड़कियां 300-400 होते हैं ये, तो मैंने उससे जो शेर सुनाया वो ये था कि मुझे कमी नहीं होती कभी मोहब्बत की, मुझे कमी नहीं होती कभी मोहब्बत की, ये मेरा रिस्क है, आसमान से आता है। और इसकी जिस शायर का भी शेर है, क्लास का शेर है, ये इसकी पुष्ट भी एक हदीस है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया था कि जब कोई यहां अल्लाह का जिक्र करता है तो फरिश्ते वहां जाते हैं अल्लाह के पास जाके कि अख्तर अब्बास ने आपका जिक्र किया, बड़ी मोहब्बत से इस्लामाबाद में किया, फैसलाबाद में किया, आपने यूट्यूब में किया। तो अल्लाह पूछते हैं वो क्या चाहता है मुझसे, वो कहते हैं कुछ नहीं चाहता, वो सिर्फ आपको राजी, आपको खुश देखना चाहता है। तो अल्लाह कहते हैं हज़रत जिब्राइल से कि जाओ जाके फरिश्तों में कहो कि मैं अख्तर अब्बास से राजी हुआ। और फरिश्ते जब आसमानों से जमीनों पे उतरते हैं तो वो ऐलान करते हैं, 70,000 फरिश्ते। तो इनफैक्ट जब सुबह इंसान उठता है, किसी का कमेंट्स पढ़ता है, किसी का फोन, तो सोचते हैं कि लोगों के दिल में उनके लफ्जों में इतनी मोहब्बत क्यों है। तो उस मोहब्बत की वजह तो ये होती है कि ये मोहब्बत आसमान से उतरी होती है। ऐसे इसको कभी आजमा के देखिए, हम जो बोते हैं वही काटते हैं। अभी पिछले दिनों इराक में, आपको पता इराक में कितने बुरे हालात हैं, जब से अमेरिका ने उस पर कब्जा किया और ऑलमोस्ट मुल्क तबाह बर्बाद कर दिया। यानी उसके अंदर अब कई हुकूमतें हैं। एक उनका शहर मूसल, वहां कल से एक दुकानदार की तस्वीर वायरल हुई है पूरी दुनिया में। वो 2 रजिस्टर लेके, बही खाते लेके उनको आग लगा रहा है। और जब उसे लोगों से पूछा कि तुम ये क्या कर रहे हो, उसने कहा जितने मेरे कर्ज ख्वाह थे, यानी वो जिनसे मैंने कर्ज लेना था और उनको उधार दिया हुआ था,
تو میں ان سب کو رمضان کی آمد کی خوشی میں معاف کر رہا ہوں۔ اچھا، لوگوں نے حیرت سے آنکھیں پھاڑ کے دیکھا کہ یہ کیوں؟ تو اس نے کہا جس کو اللہ سے معافی چاہیے ہوتی ہے تو وہ چاہتا ہے کہ اس کے گناہ معاف ہوں، اس کی غلطیاں معاف ہوں، اس کی کوتاہیاں معاف ہوں۔ تو رمضان میں اللہ کی جو رحمت ہے وہ جوبن پہ ہوتی ہے، اس لیے رحمت کا مہینہ ہے اور مغفرت کا مہینہ ہے۔ تو جو میرے بس میں ہے کہ میں لوگوں کی معاف کر رہا ہوں جو انہوں نے مجھ سے ادھار لیا ہوا ہے، سارے کے سارے واجبات۔ اور یہ چونکہ معافی کا مہینہ ہے، میرے بس میں یہ ہے۔ خاتون حضرات، لٹرلی میں اس بندے کی، سادہ سا آدمی ہے، میں کوشش کروں گا کہ آپ کو تصویر بھی اس کے دکھاؤں، اس کی خوش بختی پہ غور کرتا رہا۔ یعنی پاکستان میں جیسے جیسے رمضان آنے والا ہے، چونکہ ہم عام طور پہ اس پہ بات نہیں کرتے، حکومت اس پہ کیا کرے؟ یعنی چند روز پہلے کیلا 100 روپے درجن تھا، کل 200 روپے درجن ہو گیا، بغیر کسی وجہ کے۔ کیلے کا تعلق ڈالروں سے نہیں ہے، کیلے کا تعلق کسی کھاد کے بڑھنے سے نہیں ہے، یہ ساری فصل کٹ کے سٹورز میں، گوداموں میں پڑی ہوئی، ٹرکوں کے ٹرک، سینکڑوں ٹرک ہیں جو بھرے ہوئے پڑے ہوئے ہیں اور انہوں نے سٹاک کیے ہوئے ہیں۔ ابھی جیسے رمضان شروع ہوگا تو ایک دم سے یہ 300 روپے پہ چلا جائے گا۔ جس بات سے اللہ نے اور اس کے رسول نے منع کیا ہے، کتنی بدبختی ہے کہ نام کے مسلمان ہیں، اچھا ہمارے ہی وہ بھائی بندے ہیں، کسی کا باپ ہے، کسی کا چچا ہے، کسی کا تایا ہے، کسی کا سگا بھائی ہے، کوئی خود ہے، ان لوگوں کی جو نمازیں وہ بھی پوری ہوتی ہیں، یہ باقی نیک کام بھی کرتے ہیں، لیکن جس بات سے منع کیا، ذخیرہ اندوزی مت کرو، سرمائے وہ جو ہے کھانے پینے کا ساز و سامان، اس کو روکو گے تو اللہ کی اس پہ آلموسٹ ناراضی اور لعنت والی کیفیت ہوتی ہے۔ پر کرتے ہیں، کون کرتا ہے؟ شکل کے، نام کے مسلمز۔ اور تنگ کس کو کر رہے ہیں؟ حکومت اپنے قانون سے، ڈپٹی کمشنروں سے، اسسٹنٹ کمشنروں سے کس کس کو چیک کرے؟ یعنی ہر چیز جس کے بعد 5 روپے پیٹرول بڑھا تو ساتھ ہی 50 روپے ٹکٹ بڑھ گئی۔ یعنی 5 روپے کی پیٹرول کی جو قیمت ہے تو یہ کیا حکومت کہتی ہے یا FBR نے کہا کتنا بڑھا دو؟ ہر بندہ رمضان میں اس کا دل نرم نہیں ہوتا، یعنی عیسائیوں کا دل نرم ہو جاتا ہے جب ان کے کرسمس آتا ہے تو آلموسٹ پورے یورپ میں ایک ٹکٹ آدھی ہو جاتی ہے، جو ان کے ساتھ سامان ہے وہ سیل لگا دیتے ہیں، ایون اپنے وہ کرسمس سیل کے نام سے، کبھی بلیک فرائیڈے کے نام سے، کبھی کسی نام سے، جیسے جیسے دن ڈھلتا ہے کھانے کی چیزیں شام تک سستی ہوتی جاتی ہیں تاکہ ایکسپائر نہ ہو جائے۔ ہم اللہ معاف کرے ایکسپائرڈ خوراک بھی بیچتے ہیں، ایکسپائرڈ کیک بیچتے ہیں، لوگوں کو ہیضہ ہو جائے، لوگوں کو وامٹنگ شروع ہو جائے، ان کو کوئی سوئر السر ہو جائے کسی چیز کا۔ کوئی ایسی چیز جو ہمارے ہاتھ سے صحیح ہونے والی ہو، مرچیں ان میں بھی ملاوٹ، ایون یہ جو ہے ادرک چین سے آتا ہے، ہم اس میں بھی تیزاب ڈال کے اس کو ہرا بھرا کرتے ہیں اور نتیجتاً آپ سوچئے زہر بیچتے ہیں، زہر۔ یہ کون کرتا ہے؟ کیا حکومت کرتی ہے؟ کیا یہ پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں؟ کیا یہ نون کے لوگ ہیں؟ کیا یہ PTI کے لوگ ہیں؟ یہ کام تو پارٹیاں نہیں کرتی نا، وہاں تو یہ چندے دیتے ہیں، بھاگ بھاگ کے نعرے لگاتے ہیں، ایکٹیو ہوتے ہیں تاکہ ان کو ٹکٹس مل جائیں، پر اپنے اپنے بزنس میں یہ اللہ سے لڑائی کرتے ہیں، اس کے غضب کو دعوت دیتے ہیں۔ ایک موصل جیسا شہر، چھوٹا سا، اس کا چھوٹا سا آدمی اتنا بڑا وہ دل کرتا ہے، تو جب پوری دنیا میں وہ وائرل ہوتی ہے تو کس لیے ہوتی ہے؟ عبرت کے لیے، تاکہ جو آپ غلطی کرتے ہو، کوتاہی کرتے ہو، اس کو ٹھیک کرو۔ فیصل آباد میں مجھ سے کئی لوگوں نے پوچھا کہ آپ کئی سالوں سے یہاں آتے ہو جامعہ ذریعہ میں ان کے جو مختلف ہاسٹلز تھے، ٹیپو اور جو دوسرے، وہاں بھی جا کے رہتا بھی رہا، اور ایون جب میں اسٹوڈنٹ تھا تب بھی جاتا تھا، تب سے میرا تعلق ہے ان سے۔ جب بعد میں پھول میں تھا تو ایک دفعہ وائس چانسلر صاحب نے بلایا، تب ہم نے 5 سیال کا وہاں ایک پروگرام کیا، اور وہ تھا روڈ ٹو سکسیس۔ بعد میں معصومہ نصیر چیمہ جو ہماری پھول ٹیم میں تھی، پھر وہ ڈاکٹر بن گئی، پھر وہ ڈپارٹمنٹ کی ہیڈ بن گئی، تب بھی ہم وہاں گئے اور اسٹوڈنٹس کے لیے پروگرام کرتے رہے۔ لیکن یہ جو جمعیت والے، یہ تو چونکہ بہت ریگولر کرتے ہیں،
اور بڑا بھاری ذرا مہنگا پروگرام ہوتا ہے، تو وہاں میں نے ان کو مزیدار بات بتائی. میں نے ان سے کہا کہ پطرس بخاری جو گورنمنٹ کالج لاہور میں پروفیسر تھے، بہت بڑے مزاح نگار تھے. ان کے بعض مضامین تو ہمارے سلیبس میں بھی رہے اردو کے. ان کے دوسرے بھائی تھے وہ ریڈیو پاکستان کے ڈی جی تھے، وہ بھی بخاری تھے، زید بخاری. اچھا، پطرس بخاری تھا کے بارے میں ایک اور لطیفہ مشہور ہے کہ یہ بڑے غور سے دیکھتے تھے. ایک دفعہ کنہیا لال کپور، یہ مزاح نگار تھے انڈیا کے، وہ انٹرویو کے لیے گئے تو انہوں نے ایسے کر کے دیکھا ان کو، وہ بہت لمبے تھے. تو کہنے لگے میاں اتنے ہی لمبے ہو یا کچھ باقاعدہ تیار ہو کے آئے ہو؟ اچھا، جب یہ ریٹائر ہوئے اور اپنے گھر چلے گئے تو کئی برسوں کے بعد ان کو یاد آیا کہ میں کنٹین والے سے کچھ نہ کچھ چائے منگوا کے پیتا تھا. سب لوگوں سے مل کے آیا، حسابات کلیئر کر کے آیا، فیئر ویل پارٹی لے کے آئے، تو میں اس کنٹین والے کا کلیئر نہیں کر پایا. تو پھر حوصلہ کیا، بوڑھے ہو گئے ہوئے تھے، کئی برس بیت گئے تھے، لگا میں خود جاتا ہوں. تو خود گئے، جا کے وہاں جا کے اس کا پرانے حساب کتاب کے کھاتے کھلوائے، دیکھا تو اس میں سے 12 روپے ان کے ذمہ ڈیو تھے. تو جب اس کو ادا کیے تو کنٹین کے مالک نے کہا کہ بخاری صاحب میں لے تو لیتا ہوں، لیکن یہ ہفتے میں وعدہ نہیں کرتا کہ ان 12 سالوں میں جو میری رائے آپ کے بارے میں بن گئی وہ بدل جائے گی. انفیکٹ جمعیت کے ساتھ اتنے سالوں سے رابطہ اور تعلق ہے، جتنے یہ بچوں کے لیے مفید اور رہنما ہوتے ہیں، ان کا کام کرتے ہیں اور ان کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. تو میں نے اسے کہا میری رائے بھی ان کے بارے میں پچھلے 25-30 سالوں سے جو بنی ہے وہ بدلنے والی نہیں ہے. کیونکہ جب آپ ایک چیز کو جیتے رہے ہوں اور لوگوں کو جیتے دیکھتے ہیں، سو یاد رکھیے گا زندگی میں آپ جہاں بھی ہوں، جس رول میں ہو، دکان پہ ہو، بزنس میں ہو، گھر میں ہو، لوگوں کے لیے پازیٹیو بنیے، لوگوں کے لیے مفید بنیے، ان کی خیر خواہی چاہیے اور اپنے شر سے ان کو بچائیے، تاکہ زندگی میں نہ شرمندگی یہاں ہو اور نہ اللہ کے ہاں. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.